السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے متعلق ہماری بات جاری تھی کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ تو پہلے 3 یعنی اظہار اور ادغام اور اقلاب کے متعلق ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج ہم نے اخفاء کے متعلق بات کرنی ہے۔ اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ تجوید کی اصطلاح میں حرف ساکن کا تلفظ اس طرح ادا کیا جائے کہ اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت اور بغیر تشدید کے ہو۔ اب اخفاء کے حروف جو ہے کتنے ہیں؟ اخفاء کے حروف جو ہے 15 ہیں۔ ٹوٹل حروف جو ہے 29 ہیں عربی زبان کے، الف سے لے کر یا تک۔ ان 29 حروف میں سے آپ نے 14 حروف کو نکالنا ہے، تو باقی 15 جو رہ جائیں گے وہ حروف اخفاء ہیں۔ تو 14 حروف آپ نے کس طرح نکالنے ہیں؟ 6 حروف حلقی اور 6 حروف یرملون، 12 یہ ہو گئے۔ اور حرف با کو بھی نکال دینا ہے، اور اسی طرح الف جو ہے ویسے بھی نہیں آ سکتا، تو حرف الف کو بھی نکال دیں۔ تو اس طرح یہ 14 جب آپ نکالیں گے تو پیچھے 15 رہ جائیں گے، وہ حروف اخفاء ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو آپ نے ان میں غنہ اخفاء کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اخفاء کی جو ہے اردو میں مثال جس طرح پنکھا ہے، نون کی آواز چھپ جاتی ہے۔ اب یہ 15 حروف جو ہیں ان میں جو ہے اخفاء کرنا یہ کیوں ضروری ٹھہرا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ یہ حروف ادغام کی طرح حروف یرملون یعنی ادغام کے جو حروف ہیں وہ نون کے جو ہے نا بہت قریب ہیں، تو نہ ادغام کی طرح یہ حروف جو ہے اتنے قریب ہیں کہ ان میں ادغام واجب ہو جائے، اور نہ اظہار کی طرح اتنے دور ہیں، بعید ہیں کہ ان میں اظہار کیا جائے۔ تو لہٰذا تیسرا آپشن تھا کہ ان کے اندر جو ہے اخفاء کیا جائے۔ اظہار کا معنی ہے ذات اور صفت دونوں کا باقی رہنا۔ ادغام کا مطلب ہے کہ ذات اور صفت دونوں جو ہے مدغم فیہ میں فنا ہونا، اور اخفاء میں ذات کا جو ہے تلفظ سے جو ہے فنا ہو جانا اور غنہ جو ہے باقی رہنا۔ تو اس لیے اس حالت میں جو ہے زبان سے اس کا جو ہے مخرج جو ہے وہ خیشوم کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو اخفاء کے متعلق انشاءاللہ مزید جو ہے بات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔